دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے اللہ الصمد اور اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ دوستوں اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ دوستوں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ایک عظیم ذکر ہے جو اللہ کی بڑائی، قدرت اور عظمت کو بیان کرتا ہے، اور اللہ پاک کی بے نیازی یہ رب کی صمدیت کا مظہر ہے۔ اللہ والوں دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے۔ ہر نماز میں تکبیر و ترمیم اللہ اکبر کہہ کر ہی شروع کی جاتی ہے، اور رکوع اور سجدے میں بھی بار بار کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں جب انسان کسی پریشانی یا خوف میں ہوتا، اللہ اکبر کہنے سے دل کو ہمت اور سکون ملتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب کسی مشکل یا جنگ میں ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، جسے ایمان مضبوط ہوتا اور رب کی مدد آتی، کفار کی دل میں ہیبت اور خوف طاری ہوتا۔ یعنی اگر آپ لوگ اللہ پاک کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اکبر کے ذریعے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ الصمد جو اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور پیارا بابرکت نام ہے، یہ رب کریم کی صفت بھی ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو دعا مانگی جائے، یعنی جب بھی کوئی مشکل میں ہو وہ اللہ الصمد سے اللہ پاک کو پکارے اور دعا کرے، میرا اللہ پاک اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اور اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے؟ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج تو ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے اور یہ آخری بدھ کا دن ہے، تو اللہ والوں آج ان 2 ناموں کے ذریعے اللہ پاک کی مدد کو پکارنا ہے اور ساتھ میں سورۃ الکوثر بھی پڑھنا ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے اور یہ آخری بدھ کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ عمل ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار لازمی پڑھنا ہے۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ اگر اپنی قسمت چمکانا چاہتے ہو، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر لینا چاہتے ہو، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 27 تاریخ تک آ پہنچا ہے، اور اب 2 دن ہی باقی بچے ہیں اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں ماہ رمضان کی فضائیں تو ابھی سے چل پڑی ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے معاملات کو بہترین کروانا چاہتے ہیں، اپنے رستے کی ہر رکاوٹ ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ والوں تو آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ انہوں نے رجب کے مہینے کو تو لاپرواہی میں گزار ہی دیا، اب شعبان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میرے ان تمام بہنوں بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ تشریف لانے والا ہے اس کی قدر کر لیجئے گا، اس کا احترام کر لیجئے گا، روزوں کی پابندی کر لیجئے گا، نمازوں کی پابندی کر لیجئے گا، کیونکہ وہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق و دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں
جس کو جب بھی پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا رب کریم نے بے حد رزق و دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج بھی ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، اس عمل کو مکمل سمجھنا ہے۔ آج لاپرواہی نہیں کیجیے گا، جلد بازی میں بھگا کر ویڈیو دیکھ کر پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آج یہ آخری بدھ ہے، خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ماہ شعبان کے مہینے میں بدھ نہیں آنے والا۔ 1 سال بعد ہی ہمیں ماہ شعبان میں بدھ دیکھنے کو ملے گا۔ تو آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا رزاق کا واسطہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم کا واسطہ، میرے مولا تجھے یا جبار یا قہار کا واسطہ، ہم سب کی تمام اور نیک جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہیں، تیرے آگے جھولی پھیلا کر منگتا بھگاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا آج ان خالی جھولیوں کی لاج رکھ لینا۔ میرے مولا تم مسبب الاسباب ہے، تو اسبابوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا جو مانگ رہے ہیں مقدر فرما، اور جہاں نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب مسلمانوں کے لیے بہترین رزق کا انتظام فرما دے۔ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اچھے انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں عبادت کرنے میں خشوع اور خضوع عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا سحری کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے بچا۔ میرے مولا اپنی نفس کی تسکین سے بچا۔ یا رب ذوالجلال، گانے باجوں سے بچا لے۔ یا رب العالمین، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، حج کی ادائیگی کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہم تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ہم سب کو ایک اور نیک فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، کفار نے ہمیں گروہ در گروہ بانٹا ہوا ہے، ہم لوگ غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں اس غفلت سے نکال دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے اور یہ آخری بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے دوسرے معاملات کے لیے پریشان ہے، کسی کا روزگار ہی نہیں ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ پر کسی نے جادو جنات کے کوئی معاملات کرائے ہوئے ہیں، آپ لوگ تھک ہار چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر دوبارہ اس پریشانی سے نکل ہی نہیں سکتے۔ میری وہ تمام بہنیں، میری وہ تمام بیٹیاں، ان سب سے بہت زیادہ ادب سے گزارش کروں گا، آج اس وظیفے کو پڑھیں، آج اس عمل کو کر کے اپنی زندگی کو چار چاند لگا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، اور ایسی آسانیاں فرمائے گا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب میرا اللہ پاک آسانیاں فرماتا ہے تو بندہ یقین کرے گمان ہی کرتا ہے، اس کے سوچ میں بھی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین وہاں سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ والوں سنبھل کے دھیان سے جلد بازی نہیں کرنی، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت بہت زیادہ جلد بازی کر جاتے ہیں، اتنی جلد بازی کر جاتے ہیں کہ اللہ والوں رب کی جو توجہ ہے وہ آپ پر سے ہٹ جاتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں لے کر نہیں جا رہا، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی سے پیسے مانگتے ہیں، کسی سے ادھار مانگتے ہیں، تو اس کی آپ لوگ کتنی خوشامدیں کرتے ہیں، کتنا زیادہ اس کی تعریف کرتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے، سفارشیں کروائیں گے، تب جا کے وہ بندہ آپ کو ادھار دیتا ہے۔ یعنی وہ پیسے آپ نے واپس کرنے ہیں اور اس سے آپ اتنی ادب سے بات کرتے ہیں، اور رب کے آگے کیا ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے آگے کیا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب انسان خالق چرند پرند سب کا، کیڑے مکوڑوں کا سب کا بادشاہ ہے، اللہ والوں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے جلد بازی کرتے ہیں، اللہ پاک کے آگے جلد بازی میں مانگتے ہیں، جلد بازی میں کہتے ہیں، تو اللہ والوں کس طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے مدد فرمائے گا۔ ہم لوگ پہلے اپنی مدد کریں گے، پھر اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص صفت ہے۔ دوستوں، آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل میں آئے، جب بھی کوئی پریشانی میں آئے تو وہ دعا مانگے، یا کسی چیز کی حاجت ہو اس کو، تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرے۔ سب سے بہترین ہے، کیونکہ اللہ الصمد کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے والے انسان کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا زیادہ بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں،
آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیے گا۔ اللہ الصمد رزق و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجگی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ جب رب کی محتاجگی ہے، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے تو یہی بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنی غیبی مدد سے ہی مالا مال فرمائے، کیونکہ اللہ الصمد پر یقین اور بھروسہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تو آپ نے آج اللہ الصمد سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ادب اور محبت کے ساتھ۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کی ایک تسبیح یعنی 100 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ والوں اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک عظیم ذکر ہے۔ جب اللہ کی بڑائی اور اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کی جاتی ہے، اللہ والوں دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے اور اللہ اکبر بار بار کہا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے۔ ہر نماز میں تکبیر اور ترحمیم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ رکوع اور سجدے میں بھی بار بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں جب انسان کسی پریشانی یا خوف میں ہو تو اللہ اکبر کہنے سے دل کو ہمت اور سکون ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب کسی مشکل یا جنگ میں ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا۔ اللہ والوں اللہ اکبر کا ذکر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے، زمین اور آسمان کے فاصلے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر صرف لفظ ہی نہیں ہے بلکہ ایک عظیم یہ ذکر ہے، ایک عظیم اسم اعظم ہے جو ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی صرف آج نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اللہ اکبر پڑھنے کا ہم لوگ اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کا ورد کریں تاکہ ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارے اندر خشوع اور خضوع اور محبت اور خشیت منور ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ والوں لوگ وظیفے بتاتے ہیں لیکن کامیابی کے راز نہیں بتاتے، ترتیب کو نہیں بتاتے۔ ترتیب سب سے اہم ہے۔ جب تک یہی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تب تک کس طرح سے آپ اس کی جو ہے وہ تعظیم کر پائیں گے، محبت کر پائیں گے۔ وظائف آپ کو بہت سارے مل جائیں گے لیکن وظیفہ بتانے کا طریقہ اور صحیح انداز، صحیح وقت میں پڑھنے کا، یہ اللہ والوں ہمارے چینل پر ہی ملے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے چینل پہ جڑ جائیں۔ ابھی الحمدللہ بھی رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور الحمدللہ میری عمرے پہ روانگی بھی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر جا کر میں آپ لوگوں سے ضرور بات کروں گا اور آپ سب کو لائیو طواف بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور وہاں پر دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے جاری و ساری کی جائیں گی۔ کوشش یہی کروں گا کہ میں وہاں پر لائیو آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، لیکن اللہ والوں آپ کی ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن چاہیے ہوگی کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچے تو آپ لوگ اس لائیو کا سیشن کا حصہ بن سکیں، اور اگر آپ کی کوئی خاص دعا ہو، کوئی آپ کا خاص مقصد ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام لے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں، کیونکہ دیکھیں رب کا دربار ہے، ہم لوگ جو پیری فقیری ہوتی ہے، جو ہم لوگوں کے پیر و مرشد ہوتے ہیں، جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہاں سے بھی مدد فرماتا ہے۔ میں جالیوں کی بات نہیں کر رہا، اور اللہ ماشاءاللہ سارے جعلی بھی نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے آج بھی قائم و دائم ہے، جن کی وجہ سے، جن کی قدموں کی برکت کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ کیونکہ کرپشن کہاں نہیں ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کا ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ تو مقصد یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر خشیت فرما رہا ہے، ہم پر رحمت فرما رہا ہے۔ تو اللہ والوں یہ چھوٹی سی گزارش تھی جو آپ کے گوش گزار میں نے کر دی۔ اب آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ ایک بار اللہ اکبر جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک اونٹ ذبح کرنے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔
اللہ والوں رمضان کا بابرکت مہینہ قریب آ رہا ہے، تو لہٰذا اللہ اکبر کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ اللہ والوں ہر بندہ سورۃ الکوثر کو جانتا ہے کہ یہ کتنی شان والی، کتنی عظمت والی اور کتنی بابرکت سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے اور ہماری بندشیں، سب سے بڑی بات ہماری بندشیں کٹتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری بندشوں کو کاٹ دیتا ہے، اور جو بندہ بھی سورۃ الکوثر کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کروائے گا، میرا اللہ پاک اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 40 ٹائمز، 40 مرتبہ، 40 کا مطلب 40 ہے، نہ 41 ہو نہ 39 ہو، 40 بار سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو کا مطلب ہے ایک قہر اڑانے والے، یا جبارو کا مطلب ہے ایک جبر کرنے والے۔ اللہ والوں یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہے، اور یہ جلالی اسم اعظم پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ہم پر جادو جنات کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے، ہم پر جتنی بھی نظر بد ہے اللہ پاک اس کی کاٹ فرمائے گا۔ یا قہارو یا جبارو یہ بہت ہی افضل ترین ذکر ہے۔ یا قہارو یا جبارو پڑھنے والے کے اوپر اللہ پاک اپنی خصوصی نعم و کرم جاری فرماتا ہے، اپنی خصوصی اور خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو ضرور پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے لازمی آسانی فرمائے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور کوئی پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اس پانی کے گلاس سے پھونک مارے، دم کریں، اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجیے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریے گا اول آخر آپ لوگ کم سے کم 3 بار 7 یا 11 بار تو درود پاک پڑھیں۔ 3 سے کم نہیں پڑھیے گا، 11 بار تو پڑھیے گا۔ میں یہی کہتا ہوں آپ سے کہ 11 بار تو پڑھیں، اور دعا ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگیے گا۔ دیکھیں جلد بازی کر کے مانگیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنی محنت کر رہے ہیں اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دعا میں جلد بازی کریں گے، یقین کریں فائدہ نہیں ہوگا۔ آرام آرام سے ادب سے دعا مانگنی ہے، جس طریقے سے میں آپ کو دعا مانگ کے دکھاتا بھی ہوں اور ہر ویڈیو میں اپنی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے شان خدائی کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی فرما، یا رب العالمین اپنا قرب عطا فرما، ہمارے بھائی کی مدد فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ میرا اللہ پاک آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا، اور جو دعا قبول نہیں ہوگی اس کے نعم و بدل انشاءاللہ اللہ پاک وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا آپ لوگ گمان کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔